السلام علیکم گریڈ 4۔ آج میں آپ کا اسلامیات کا اگلا سبق شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیں۔ آج کے آپ کا سبق کا نام ہے شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن۔ حبشہ کی ناکامی اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ قریش مکہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ان دو شخصیات کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں آزادی سے نماز ادا کرنے لگے تو ان باتوں سے کفار کی اسلام دشمنی اور بھی بڑھ گئی۔ کفار نے نبوت کے 7ویں سال ایک معاہدہ تحریر کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اس عہد کو مقاطع قریش بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تحریر تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کی جائے گی۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلم اور غیر مسلم لوگ حضرت ابو طالب کے مشورے سے ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ صرف ابو لہب نے اپنے خاندان کے بجائے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ کفار مکہ نے اتنی سخت ناکہ بندی کی کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھاتے۔ یہ سخت آزمائش کا عرصہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ نرم دل لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور دوسری طرف مقاطع کی تحریک کو دھمک چاٹ گئی اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی۔ انہوں نے قریش سے جا کر کہا کہ تم وہ لوگ تحریک منگوا کر دیکھ لو اور اس کو دھمک چاٹ گئی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو بائیکاٹ ختم کرو، اگر جھوٹ ہے تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب معاہدہ کی تحریر منگوا کر دیکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات درست ثابت ہوئی اور اس طرح سے یہ مقاطعہ ختم ہوا۔ 10 نبوی عام الحزن۔ عام الحزن عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے غم کا سال۔ 3 سال کے بعد قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس بائیکاٹ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بڑے صدمے پہنچے۔ ایک تو آپ کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ اس صدمے کو سہنا آسان نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا۔ اسٹوڈینٹس، اب میں آپ کو اس سبق کی مشق کرواؤں گی۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا نبوت کے چھٹے سال۔ مقاطعہ کے معنی ہیں بائیکاٹ۔ مقاطع قریش کا عہد تحریر کروایا گیا نبوت کے 7ویں سال۔ شیب ابی طالب ملکیت تھی بنو ہاشم کی۔ مسلمان شیب ابی طالب میں رہے 3 سال۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ایک فرد نے دشمنوں کا ساتھ دیا، ابو لہب نے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے، درست۔ مقاطع قریش کی تحریر کو بیت المقدس میں لٹکایا گیا، غلط۔ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا۔ شیب ابی طالب ایک تنگ گلی تھی، غلط، گھاٹی تھی۔ بائیکاٹ کی تحریک کو دیمک چاٹ گئی، درست۔ نبوت کا 10واں سال غم کا سال کہلاتا ہے، درست۔ سوال نمبر 4 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ حضرت حمزہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق تھا؟ حضور کے چچا تھے۔ مقاطع کی تحریر کو کہاں لٹکایا گیا؟ خانہ کعبہ میں۔ 3 سال کے بعد معاہدے میں کس کا نام بچا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال۔ عام الحزن کے کیا معنی ہیں؟ غم کا سال۔ کلاس 4، اب میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب کرواؤں گی۔ سوال نمبر 1 ہے، نبوت کے چھٹے سال کیا اہم واقعات ہوئے؟ نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ سوال نمبر 2 ہے، قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف کیا عہد کیا اور کیوں؟ قریش مکہ نے مل کر عہد کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ہے اس کا، کفار مکہ نے سخت ناکہ بندی کی، کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی تک نہ جانے دیتے تھے، بنو ہاشم درختوں کے پتے اور
جانوروں کی کھالیں ابال کر کھاتے تھے۔ مقاطع قریش کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ قریش کے کچھ نرم دل لوگوں نے اس مقاطع کے خلاف آواز اٹھائی اور مقاطع کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اس لیے اسے عام الحزن کہتے ہیں۔